فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور جس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں، اور جس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کے پر ساری مخلوق کے برابر ہیں۔ میرے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی مجھ پر درود پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ اتنا وسیع القامت فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ اب غور کریں ناظرین، اتنا بڑا فرشتہ جس کا سر عرش کے نیچے ہے، پاؤں تحت الثری میں ہے، مشرق اور مغرب میں بازو پھیلے ہوئے ہیں، اور پر جو ہیں وہ مخلوق کے برابر ہیں، وہ نور کے دریا میں جب غوطہ زن ہو کر نکلتا ہوگا تو اس سے قطرے کتنے جھڑتے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جب وہ قطرے جھڑتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ سب فرشتے اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا قیامت تک کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کیسی پیاری فضیلت ہے کہ ہم درود پڑھیں اور ہمارے درود پڑھنے سے فرشتے کی پیدائش ہو، اور وہ فرشتے پھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ درود پڑھنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری فرشتوں کی پیدائش کی وجوہات ہیں، اس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا ہے، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبرت ناک خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ سلسلہ کرنے کی، اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی، میسج دینے کی، کہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر، لوگ ان خبروں کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ ہمارے سلسلے کے شروع ہی میں قرآنی آیت ہم سنتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ عبرت ہی کے لیے یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ غور کریں ناظرین کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے
تب سے حادثات اور واقعات اس جہان رنگ و بو میں رونما ہوتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور کب تک ہوتے رہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ حادثات اور سانحات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد کون کتنی عبرت لیتا ہے یہ ہر شخص خود جانتا ہے۔ اور یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں بہت ساری عبرت کے پہلو ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، مگر ان کے لیے جو عبرت لیتے ہیں۔ آسمان سے برستی ہوئی موسلادھار بارشیں بستیوں کو ویران کر دیتی ہیں، بڑے بڑے سیلاب گاؤں کو اور شہروں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں کا طوفان یہ کشتیوں ہی کو نہیں بلکہ بڑے بڑے جہازوں کو غرق کر دیتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں اس کی ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی۔ اور ٹھہری ہوئی زمینیں جب اس کے جھٹکے شروع ہوتے ہیں، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، بڑی بڑی فلک بوس عمارتوں کو کا ملیہ میٹ کر دیتی ہیں، اور انتہائی خوبصورت نظر آنے والے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ جب اس سے برف کھسکتی ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی کاریں، لینڈ سلائڈنگ جب ہوتی ہیں، ایوا لانچ ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے طوفانی جو ہوائیں چلتی ہیں، اس سے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ کچھ حادثات رونما ہوتے ہیں جس کو ہم ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قدرتی آفات ہیں، اور کچھ چیزیں جو انسان نے خود ہی بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، جہاز بنائے گئے، پانی کے جہاز بنائے گئے، ہیلی کاپٹر بنائے گئے، کاریں بنائیں، بسیں بنائی گئیں، پھر اس کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ساری عبرت ہیں، مگر بات وہی ہے، جو عبرت لینے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، جو نگاہ کرنے والے ہیں، ان واقعات سے، ان ویڈیوز سے، ان اخباری خبروں سے، یا کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی وہ حادثات ہمارے قریب سے ہو کر گزر جاتے ہیں، اور جو عبرت لیتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبرت لینے والا بنائے۔ آئیے ناظرین، بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس میں کہ ایک غلطی کی بنیاد پر، غلطی ایک شخص کرتا ہے، جیسے پائلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کے ساتھ 20 25 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹکرا جاتی ہیں، اور اس کے ضمن میں کئی حادثات رونما ہوتے ہیں، کئی اموات ہوتی ہیں، کئی جانیں جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور جوان اور بوڑھے سبھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کے زمرے میں سزا بہت سارے بھگتتے ہیں۔ آئیے ہم ان خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اس کے بعد، کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے عرصے میں کس طرح کے یہ سانحات ہوئے۔ ہمارے ناظرین کو وہ خبریں دکھائیں اور وہ ویڈیوز بھی دکھائیں اس کے بعد، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سے کیسے عبرت ملے گی ہمیں۔ لندن، دھند کے باعث 100 سے زائد گاڑیاں ٹکرانے کا خوفناک حادثہ، 200 افراد زخمی۔ جو پائلٹ کی خبر آپ نے دیکھی، جو ایک ساتھ بہت ساری گاڑیاں ٹکرائیں، لندن میں یہ واقعہ ہوا، دبئی میں
بھی اس طرح دھند ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، قریب چند فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، جیسے انگلینڈ کے شہر لندن میں آپ نے دیکھا، آپ دبئی میں دیکھیں کہ کس طرح گاڑیاں ٹکرائیں۔ دبئی 60 گاڑیاں ٹکرانے کا افسوسناک واقعہ، 25 گاڑیوں میں آگ لگ گئی، 5 افراد ہلاک، 350۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ دبئی کے اندر کس طرح گاڑیاں ٹکرائیں اور آگ نے کیسا جو ہے وہ ان تمام گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور کس قدر ہلاکتیں ہوئیں اس کے اندر، اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ الامان والحفیظ واقعی عبرت کے نمونے ہیں، مگر ایک شعر ہم بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں، وہ شعر مدنی چینل پر بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور بھی کیا کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں سب زمین بوس ہو گئیں، یہ چمکدار گاڑیاں حادثے کا شکار ہو کر ملیاں میٹ ہو گئیں۔ غور کریں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید خبریں بھی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پائل اپ میں اور مزید کون کون سی ہمارے پاس خبر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ غالباً فلوریڈا جو ہے وہ اس کی خبر ہمارے پاس موجود ہے، دکھائی ہمارے ناظرین کو یہ حادثہ کیسے ہوا۔ فلوریڈا میں 70 گاڑیاں ٹکرانے کا حادثہ، 4 افراد ہلاک، 38 زخمی۔ دیکھا ناظرین آپ نے کیسی عبرت کی یہ ویڈیوز ہیں کہ جس میں ایک شخص کی غلطی سے، اور بعض اوقات ویکس ہو جاتا ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسا ٹرننگ موڑ آنے والا ہے، اور اس سے پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ عبرت لینے والے عبرت لیتے ہیں، اور ہماری اس بات کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ خبریں دکھانے کا مقصد اور یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہم نالج کے لیے، جنرل نالج کے لیے آپس میں ایک دوسروں کو اپنی نالج کو جو ہے شیئر کرنے کے لیے معلوماتی یا تاریخی خبریں نشر نہیں کرتے۔ یہ تاریخ نہیں ہے، اس میں عبرت موجود ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں ناظرین کہ جس میں آج کل لوگ جس کو ہسٹوریکل پلیس کہتے ہیں، تاریخی مقامات کہتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جو ملیہ میٹ ہو گئے، وہاں کوئی عذاب آیا ہوتا ہے یا زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ ان مقامات کو عبرت کے لیے نہیں،
جیسے ہمارے یہاں مونجو داڑو ہے، اسی طرح اور بہت سارے مقامات ہیں جو کئی سو سال اور کئی ہزار سال پرانے جو ہیں وہ مقامات ہیں، اور اس میں جو لوگ بستے تھے اب وہ آج نہیں ہیں، تو ان کی اشیاء پر غور کیا جاتا ہے، اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اس پر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ غور کرنا ہے کہ یہ ایک وقت میں ان کی یہ عالیشان مکانات تھے، یہ ان کی مسحریاں تھیں، یہ ان کے بڑے بڑے روشن دان جن کے ذریعے یہ ہوائیں لیا کرتے تھے، یہ ان کی بالکونیاں تھیں، اور اس کے ذریعے وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر جب عذاب آیا تو آج ان کا نام نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے جہاں سمود کا جو مقام تھا، قوم سمود پر وہاں عذاب آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی سواریوں کو وہاں سے تیز کر دیا اور جلدی سے آپ گزر گئے، وہاں اس مقام پر ٹھہرے نہیں جہاں عذاب نازل ہوا۔ اور آج ان مقامات کو تاریخی مقامات کر کے لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اس پر جاتے ہیں، اور جو کچھ وہاں جو ہے وہ جس انداز کا انوائرمنٹ بن جاتا ہے پھر اس پر لکھتے ہیں، اس کی فوٹوز بناتے ہیں، پھر اس کو شیئر کرتے ہیں مختلف جو ہے وہ سوشل نیٹ ورک پر۔ اس میں مقصد دیکھا جائے تو عبرت کا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سب چیزیں عبرت کی ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ کسی پر پتھر کی بارشیں ہوئیں کہ یہاں پتھر کی بارش ہوئی اور وہ قوم ہلاک کر دی گئی، یہ سب میں عبرت موجود ہے، ان تمام خبروں میں بھی عبرت موجود ہے۔ اور مقصود یہی ہے کہ ہم ان تمام خبروں کو دیکھ کر، ہم ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر عبرت لیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو کچھ اور عبرتناک خبریں کہ ہم ان سے واقعی عبرت لیں، بچیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اگر ایسے مقام پر ہم گاڑی چلا رہے ہیں کہ جہاں ہم احتیاط کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ہم اپنی سپیڈ سلو کر لیں، برف باری ہو رہی ہے، سپیڈ سلو کر لیں، اور پسلن ہو جاتی ہے اس جگہ پر جہاں ایسی صورتحال ہو، ہمیں احتیاطی پہلو برتنے ہوں گے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور ان خبروں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سانحات جو ہیں ہمیں کیا عبرت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ پیچھے سے اس گاڑی نے آ کر پہلی گاڑی پھر دوسری گاڑی ٹکرائی۔ اسی طرح ہمارے اس وطن عزیز میں بھی بعض شہروں میں فوگ ہو جاتی ہے، دھند ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ چند فٹ کے فاصلے پر بھی چیزیں نظر نہیں آتی۔ کوشش کی جائے کہ کوئی اور وقت اختیار کیا جائے، اور مسلسل جب یہ حالت ہو تو احتیاط کی جائے، اور جب نمی اور سردی جب بہت بڑھتی ہے تو دھند واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے سبب بھی بہت سارے عبرتناک واقعات ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان حادثات سے محفوظ فرمائیں، چاہے وہ ارضی ہوں، چاہے وہ سماوی ہوں، چاہے ہمیں سفر اگر پانی کا کرنا پڑے تب بھی ہم ان حادثات سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے حفاظتی تدابیر کریں، دعائیں پڑھیں، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ مسلمان جو ان حادثات میں اس دنیا سے چلے گئے۔ دکھائیے فوگ کے چند ایک واقعات کہ جب دھند چھا جاتی ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، یا دھند میں کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ بھی جو ہم نے ابھی حادثہ دیکھا فوگ کے بعد اور وہ گاڑی جا کے ٹکرائی، تو اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی صورتحال میں کار کی جو اسپیڈ ہے اس کو لو کیا جائے،
اور جب فوگ کی صورت ہو لائٹیں آن کی جائیں، اور جب احتیاطی تدابیر کریں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہم بچ سکتے ہیں. مگر اس میں بھی بعض اوقات فوگ کی صورت میں بھی لوگ جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دھند کے سبب بھی بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. اس میں خصوصاً پیدل چلنے والوں کو، سڑک عبور کرنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ سڑک عبور کرنے والا جلدی کرتا ہے، اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، چلانے والا ہے اسے بھی جو ہے وہ مطلع اس کے سامنے بھی ابر آلود ہوتا ہے، اور اس سردی کی بنیاد پر اور جو ہے فوگ کی بنیاد پر جس کو ہم دھند کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نظر کلیئر نہیں آ رہا ہوتا اور یوں حادثات رونما ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے. گاڑی ڈرائیو کرنے والے اور پیدل چلنے والے سب کو احتیاط کرنی چاہیے. کچھ ویڈیوز اور کچھ خبریں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہیں وہ کار ریسنگ کے حوالے سے ہے. اب کار کی ریس لگانا، جو ہے وہ ٹرک ڈرائیو کر رہے ہیں اس پر ریس لگانا، ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پر ریس کرنا کتنا خطرے کا باعث ہے. ایک تو اپنی جان کو کوئی شخص خطرے میں ڈالتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ان سب کا ذمہ لیا ہوا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اسکول وین ہے، لوگوں کا مال، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال لے کر چل رہا ہے، اور اس میں اب برتری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس شخص سے اس کی گاڑی، یہ تو کھٹارا گاڑی ہے، اس سے اچھا ماڈل میرا ہے، میرے پاس جو کار ہے 2013 کا ماڈل ہے، یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں اپنی اسپیڈ سے دکھاؤں گا اس کو، یا میں اپنی پرفارمنس سے دکھاؤں گا کہ میری ڈرائیونگ کیسی ہے. اور یوں وہ برتری دکھانے میں کار کی ریس لگاتے ہیں. اسکول ڈرائیورز جو بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک جگہ سے دوسرے مقامات پر لے جاتے ہیں، اسی طرح ٹرک ڈرائیور ٹرالر چلاتے ہیں، اس میں ریسنگ لگاتے ہیں. کس قدر خطرناک معاملہ ہے، سب کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خوفناک. کتنی جانیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، کتنے بچے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور والدین کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں. ماں روتی پیٹتی آتی ہے، اس کا لال اس سے جدا ہو چکا ہوتا ہے. میں یہاں یہ میسج بھی دینا چاہوں گا ان ٹرانسپورٹرز کو جو پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، جو اسکول وین چلاتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیونگ کرتے ہیں، لوگوں کا مال موو کرتے ہیں، جو ٹرالر چلاتے ہیں. کتنی احتیاط کی حاجت ہے. اس میں برتری کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جلدی پہنچنے کے لیے بسیں بھی چلائی جاتی ہیں، وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ ہوتی ہیں. جلدی پہنچنا، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ سب چیزوں کے لیے دوسروں کی جان کو خدا را خطرے میں مت ڈالیں. اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں مت ڈالیں. ان بچوں کو، ان بڑوں کو، ان لوگوں کے مال کو، اور جو مال آپ موو کر رہے ہیں، جو لوگوں کا کروڑوں روپے کا مال، جس کا حصہ، جس کی اجرت آپ لے رہے ہیں، برائے کرم ان تمام املاک کو بھی اور لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالیں. آج ہم کچھ اسی طرح کے واقعات اس میں پہلے ہم دکھائیں گے کہ روڈ پر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے اس میں کیسے ریسنگ کی جاتی ہے اور کس طرح حادثہ رونما ہوا. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. الامان والحفیظ. دیکھا آپ نے وہ سڑک پر جو گاڑیاں اسموتھ چل رہی ہیں اس میں ایک بہت تیز رفتار کار نے کیسا ہٹ کیا. جلدی پہنچنا ہے، ریس لگا رہے ہیں. بائک میں بھی لوگ لگاتے ہیں ریس. اس طرح کی خبر ہمارے پاس پاکستان کی بھی ہے. اس خبر کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور روڈ پر لوگ ریس لگاتے ہیں، اور بعض جگہ اس کا گویا کہ میلہ لگایا جاتا ہے، انٹرٹین کرتے ہیں، ہے نا. اور لوگ جمع ہوتے ہیں، کار ریسنگ کا شو ہو رہا ہے.
ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی یہ چیزیں سجائی، اور اس کی ایسی عبرت ناک پہلو ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پر وہ ویڈیوز دیکھی گئی کہ لوگ پہلے مل رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں فرسٹ آؤں گا، سیکنڈ آؤں گا، اور لوگوں میں انٹرو دے رہے ہیں وہ، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش وہاں موجود ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خبر آپ دیکھیے اور اس کی ویڈیو دیکھیے پھر آپ۔ کیلیفورنیا میں کار ریسنگ کے دوران حادثہ، 8 افراد ہلاک۔ کویت، غیر قانونی کار ریس کے دوران حادثہ، 8 افراد ہلاک، 14 زخمی۔ واشنگٹن، ریس کے دوران کار نے تماشائیوں کو کچل دیا، 7 ہلاک۔ امریکہ میں کار ریس کے دوران خوفناک حادثہ، برطانوی ڈرائیور ہلاک۔ تھائی لینڈ، ریس کے دوران کار شائقین پر جا گری، 9 افراد ہلاک۔ لاہور، لبرٹی مارکیٹ کے قریب ریس لگاتی گاڑیوں کا حادثہ، 3 نوجوان جاں بحق۔ راولپنڈی، کار بے قابو ہو کر شائقین پر جا گری، 5 افراد ہلاک۔ الامان والحفیظ، میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ غور کریں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، کیسی عبرت ناک یہ خبر تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے لذت، تھوڑی دیر کا مزہ، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنی ساری خبریں چلائی گئیں، ان خبروں میں آپ نے دیکھا کہ یہ خبروں میں تماشائیوں پر کار جو تماشا بین تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، کار اپنے آپ کو ایک شخص نے گویا اتنی فاسٹ وہ کار چلا رہا تھا، ریسنگ کر رہا تھا، لوگوں کو اپنے گویا کرتب دکھا رہا تھا، اور اس کے اندر خود تو حادثے کا شکار ہوا ہی، اور جو تماشائی تھے اس میں بھی 5 ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں بھی آپ نے دیکھی، ان میں جو مسلمان تھے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ واقعی اس جہاں میں عبرت کے نمونے ہی نمونے ہیں، اور اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح کے تماشوں میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تماشا کرنے والا بچ جاتا ہے، ایسی بھی خبریں ہیں کہ تماشا دکھانے والا، کار ریسنگ کرنے والا بہت زیادہ اسپیڈ سے چلا رہا تھا اور کار الٹ گئی، وہ زخمی ہوا، جس پر کار الٹی وہ ہلاک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو یوں ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس فن کا بہت ماہر ہوں، اور وہ فن یہیں رہ جاتا ہے، وہ منصب یہیں رہ جاتا ہے، وہ شہرت یہیں رہ جاتی ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس تمام چیزوں میں ہمارے لیے عبرت کے نمونے موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک سلسلے میں ایک کالر نے ہمیں بتایا کہ میں بھی اس طرح کی ڈرائیو کیا کرتا تھا، سڑک پر ڈرائیو کے حوالے سے۔ اس نے سلسلہ دیکھ کر کہا کہ میں اب نیت کرتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ اب آئندہ نہیں کروں گا۔ ہم ان ویڈیوز کے ذریعے بھی میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہ کریں۔ اگر پہلے سے آپ تماشا بین تھے، یا آپ اسی میں مبتلا تھے کہ اس طرح کے شو میں آپ جا کر کار ریسنگ کیا کرتے تھے، خدا را باز آ جائیے۔ اور روڈ پر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے،
ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کے لیے، یا ریسنگ لگا رہے ہیں آپ، یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میری گاڑی بہت مضبوط ہے یا میری ڈرائیونگ بہت پرفیکٹ ہے، خدا را ایسا نہ کیجئے۔ یہ تمام چیزیں، حادثات اسی سے رونما ہوتے ہیں، اور اس میں غرور کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی، صحابہ کرام کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے۔ تو گاڑیاں، ایک گاڑی اگرچہ بظاہر پرانی ہے اور وہ نئی گاڑی سے آگے نکل گئی، ایک ڈرائیور بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے اور اس کو بڑا کمال اور ملکہ حاصل ہے، مگر اس سے کم درجے والا اس سے آگے نکل جاتا، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی بڑائی، تھوڑی سی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رکھاؤ اور لوگوں میں نام و نمود اور شہرت کی وجہ سے اگر یہ کام کر رہا ہے اور حادثہ رونما ہوا، خود ہلاک ہوا، لوگوں کو ہلاک کر دیا، تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا جس کا بچہ اس میں دنیا سے چلا گیا وہ اس کو دعائیں دے گا؟ کیا کسی کا بھائی، کسی کی بہن اس پبلک ٹرانسپورٹ میں موجود ہوگی، وہ اس کو کیا جواب دے گی؟ وہ کیا کہیں گے؟ ان کے متعلق کیا کمنٹس ہوں گے؟ اخبار میں خبریں کیا لگیں گی کہ کار ڈرائیور تھا، اس کی غفلت سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ کوئی اچھائی سے نام لینے والا اس کا نہیں ہوگا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے معاملات نہ کریں اور ہم دیکھنے والے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ان حادثات سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کا تعلق آتش بازی سے ہے، اور یہ پٹاخے بنانا، آتش بازی کرنا، اس میں لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں، بناتے ہیں، بعض اوقات بنانے کے درمیان دھماکہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات خرید و فروخت جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خرید کر اس کے بعد وہ پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، خود زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں خود ہلاکتیں ہو جاتی ہیں یا دوسروں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ آتش بازی جو ہے یہ سراسر گناہ کا کام ہے اور غفلت کا کام ہے۔ آئیے اس کی ایک ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسی تباہی مچائی۔ جی ناظرین، یہ وہ مقام تھا جہاں پر آتش بازی جو ہے کا سامان رکھا ہوا تھا اور فروخت ہو رہی تھی، اور وہاں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک ویڈیو اور ہے ہمارے پاس اسی طرح کی، وہ آپ دیکھیں، اس میں بھی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا اور حادثہ ہوا اور خوفناک حادثہ ہوا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آپ نے کہ یہ وہ اشیاء فروخت ہو رہی تھیں جس سے لوگ آتش بازی کرتے ہیں، اور خرید و فروخت کی جگہ پر یہ خوفناک حادثہ ہوا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو بنانے میں بھی بعض اوقات حادثات رونما ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ فروخت کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ غیر قانونی طور پر بنائے بھی جاتے ہیں، فروخت بھی کیے جاتے ہیں، اور آئے دن اس کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں بھی، بیرون ملک کی بھی بہت ساری
اس طرح کی خبریں ہیں کہ لوگ اس طرح کے سانحات میں زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر یہ سب رنگ رلیاں مناتے ہیں، نیو ایئر پر آتش بازی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کوئی انار چھوڑ رہا ہے، کوئی بڑی بڑی پھلجڑیاں جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس آتش بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی مکانات جل جاتے ہیں، کئی ایسے پبلک پلیس پر لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اس سے، کوئی ہاسپٹلس میں ہے اس کے قریب یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے، گھروں میں لوگ آرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس سے بے پرواہ ہو کر لوگ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آتش بازی کا سامان خریدنا، بنانا، بیچنا، یہ سب کے سب غیر مناسب۔ ان چیزوں سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، بلکہ ہر ایک شخص اس طرح کے آلات سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، نہ وہ فروخت کرے، نہ اس طرح کی چیزیں بنائے جس سے اس طرح کے سانحات اور اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ شروع میں کچھ خبریں ہماری برف باری کے حوالے سے، اس طرح کی چند ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں اس برفانی اور طوفانی ہواؤں سے بھی بہت سارے سانحات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اس سے بھی حادثات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو وہ واقعات بھی دکھائیں۔ یہ برف باری کے بعد ویکس جس کو کہتے ہیں، سڑک پر پسلن ہو جاتی ہے اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں کی ویڈیوز ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس جہان رنگ و بو میں جب ہم آئے اور آنے کے بعد ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کئی لوگ آئے، کئی حادثات کا شکار ہوئے، دنیا سے چلے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اس جہان رنگ و بو میں یہ عبرت کے نمونے ہیں، مگر نگاہ والے ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، غور کرنے والے ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کئی اموات ہوئیں ان واقعات میں جو آج ہم نے دیکھے، اور گزشتہ کئی سلسلوں سے یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے بار بار کہ یہ خبریں نشر کرنے کا مقصد عبرت ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں، عبرت لیں، ہم میں جھرجھری پیدا ہو جائے، ہم سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبریں نہ دیکھیں، اپنے آپ کو تبدیل ہونے کے لیے کہ اس طرح کی ڈرائیونگ پہلے کیا کرتا تھا اب نہیں کروں گا، یہ موت میں نے دیکھی ہے اور دیکھنے کے بعد اب میں عہد کرتا ہوں مجھے تو زندگی ملی ہوئی ہے اور میں اس حادثے کا شکار نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں اب اپنی بقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ یہ حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلا گیا، میں انشاءاللہ توبہ کر کے جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہی میسج ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ اور غور کریں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہمارے سامنے یہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اخبار کی خبریں دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دکاندار ہے، اس کی دکان لبے سڑک ہے، روڈ کے اوپر ہے، اسی روڈ پر حادثہ ہوا، موٹر بائک کا حادثہ ہوا، کار کا حادثہ ہوا، سامنے دیکھا کہ ایک شخص جان سے چلا گیا، کچھ دیر اثر ہوا، اس کے بعد ٹریفک رواں دواں ہے، لین دین جاری ہے، تجارت ہو رہی ہے، شام ہوئی، میں نے حسب معمول اپنی دکان کو اسی طرح بند کیا، میں اپنے گھر چلا گیا، وہی لائف سٹائل میرا، گھر جا کر وہی چینلز کی دنیا میں کھو گیا، میں وہی غفلت کی زندگی ہے، نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی، نہ میں نے اس واقعے کی طرف رات کو سوچا، حالانکہ یہ سب عبرت کے نمونے ہیں۔
وہ جو دنیا سے گیا اگر اس کی جگہ میں ہوتا, اس کار میں بیٹھا ہوتا, یہ بائک میں چلا رہا ہوتا, یہ جو لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ میں نے دیکھا پچھلے سلسلوں میں, یہ آتش بازی سے لوگوں میں جو خوفناک حادثہ ہوا, یہ برف باری کے بعد جو خوفناک حادثات ہوئے کار کے, اس میں اگر میں ہوتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا ہوتا, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوتا, اور میری حالت تو اس وقت کیا ہے. کیا آیا میری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا میرے قضا روزے اگر ہیں تو میں نے پورے کر لیے ہیں؟ کیا میرے شب و روز اللہ جل مجدہ کی عبادت میں بسر ہو رہے ہیں؟ کیا میں روزانہ توبہ کر رہا ہوں؟ کیا میں ان سے عبرت لے رہا ہوں؟ تو یہ غور کرنے کی چیز تھی, مگر اس دکاندار نے اس تمام واقعے کو دیکھا اور پھر وہ اس پر دھن چھا گئی, اور شام ہوئی, پھر رات ہو گئی, اور وہ اپنی لائف اسٹائل میں مصروف ہو گیا. نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ عبرت کے نمونے ہیں, اور ان سے عبرت لیں گے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. مدنی چینل یہی کوشش کر رہا ہے عبرت دینے کی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے عبرت لو اے نگاہ والوں. تو نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں ان واقعات کو, ان حادثات کو, ان زلزلوں کو, اور اس کے بعد بھی بدلتے نہیں. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم نیت کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے کہ ہم انشاءاللہ الرحمن ان واقعات سے عبرت لیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کر دے, گناہوں سے چھڑا کر اپنی عبادت کی طرف مائل کر دے, اور ہم پہلے سے اچھے ہو جائیں, عبرت لے کر ستھرے ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی ویڈیوز موجود ہیں, اس نیت کے ساتھ ہمیں ہمارے اس ای میل ایڈریس پر, جو انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا آپ کو, اس ای میل پر آپ ہمیں سینڈ کریں, میل کریں, اور ممکن ہوا تو ہم آپ کی اس ویڈیو کو جو ہے مدنی چینل پر نشر کریں گے عبرت کے لیے, تاکہ اگر آپ کی بھیجی گئی ایک ویڈیو سے کوئی شخص عبرت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ممکن ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر حاضر ہوں گے سلسلے میں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.